الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ارشاد فرمایا ویل للمصلین، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی اور غفلت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کو بلا دیتے ہیں. سستی یوں بھی ہو سکتی ہے کہ نماز ہی نہ پڑھی، اور یوں بھی ہو سکتی ہے کہ نماز تو پڑھی مگر صحیح نہ پڑھی، نماز کے پورے آداب ارکان سنن مستحبات کا خیال نہ رکھا. الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو دکھلاوا کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں. کئی لوگ ہوتے ہیں نا، نماز یا تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، یا کئی لوگ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ کہیں گے یہ صوفی صاحب تو نماز بھی نہیں پڑھتے، مولوی صاحب تو نماز بھی نہیں پڑھتے، یہ کیسا طالب علم ہے، یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا. استاد دیکھیں گے، ماں باپ دیکھیں گے، بہن بھائی دیکھیں گے. تو نماز صرف اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ لوگ دیکھ کر برا نہ کہیں. تو شاہ فرمایا ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. یہ کیفیت دراصل منافقین کی تھی. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز میں کھڑے ہوتے تو سستی کے ساتھ جیسے کسی نے مارے باندھے کھڑا کیا ہوا. یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ورنہ اللہ کے لیے ان کی نمازیں نہیں ہوتی تھی. تو اس لیے شاہ فرمایا کہ نماز پڑھو، کوئی بھی عبادت کرو تو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرو. الا للہ الدین الخالص، سنو اللہ کو خالص دین چاہیے، ملاوٹ والا، ریا والا، شرک والا ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے. چنانچہ شاہ فرمایا حدیث شریف میں، حدیث قدسی ہے، جس نے میرے لیے کوئی عمل کیا، اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں جس نے میرے لیے کوئی عمل کیا پھر اس عمل میں میرا شریک ٹھہرایا، یعنی ریا کی، کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، کسی دوسرے کی رضا جوئی کے لیے، اس کو دکھانے کے لیے عمل کیا، اس میں یہ ملاوٹ کر دی، انا بریء من، اس کا یہ عمل اس کو مبارک ہو، میں اس کے عمل سے بری ہوں. مجھے ایسے عمل کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تو خالص عمل چاہیے جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو. اس لیے حدیث شریف میں شاہ فرمایا ان ادنی الریا شرکن، معمولی سی ریا کرنا یہ بھی شرک ہے، اور شرک بہت بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے. تو پتہ چلا کہ ریا بھی بہت بڑا گناہ ہے. اسی لیے تو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من کان یرجو لقاء ربہ، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی لقاء کی امید رکھے، یا لقاء کی تمنا رکھے، یا لقاء کا یقین رکھے، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ نیک اعمال کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے. ایک ہوتا ہے شرک اکبر اور ایک ہوتا ہے شرک اصغر. شرک اکبر تو
ہر بندے کو پتا ہے، لیکن یہ جو ریا ہے اس کو شرک خفی اور شرک اصغر فرمایا گیا۔ چنانچہ لمبی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے معاذ تمہیں میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں، اگر اس کے یاد رکھو گے تو تمہیں نفع ہوگا، فائدہ ہوگا، اگر بھلا دو گے تو پھر تمہارے کوئی اعمال کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے 7 فرشتوں کو پیدا کیا، اور ان 7 فرشتوں میں سے ہر فرشتے کو ایک آسمان کے لیے دربان مقرر کیا، جیسے دروازے پہ دربان ہوتا ہے، چوکیدار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان کے لیے ایک فرشتے کو دربان مقرر کیا۔ پھر جو ہے ہر صبح اور ہر شام اعمال لے جانے والے جو فرشتے ہوتے ہیں بندوں کے اعمال لے کر پہلے آسمان پر جاتے ہیں، جب اعمال پیش کرتے ہیں تو وہ پہلے آسمان کا جو دربان فرشتہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میری بات سنو، یہ سارے کے سارے اعمال جا کر اس بندے کے منہ پر مار دو، میں غیبت کا فرشتہ ہوں، مجھے یہ حکم ہے کہ جس بندے کے اعمال میں غیبت ہو، غیبت والے اعمال ہوں، اس کے اعمال اس دروازے سے آگے نہیں جانے دینا، لہذا اس غیبت کی وجہ سے یہ اعمال لے جاؤ اور اس کے منہ پر مارو، یہ اس سے آگے جانے کے قابل نہیں ہے۔ چنانچہ وہ محافظ فرشتے ہوتے ہیں، بندے کی طرفداری کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ اعمال آگے چلے جائیں، تو وہ کوئی اور اچھا عمل سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں کتنا اچھا عمل اس نے کیا، تو اب تو جانے دیں۔ چنانچہ اس دوسرے عمل کی برکت سے یہ فرشتہ اجازت دے دیتا ہے کہ چلیں لے جائیں۔ اب دوسرے آسمان پہ جب جاتے ہیں اعمال کو پیش کرتے ہیں تو آگے سے فرشتہ پھر کہتا ہے کہ دیکھو بھائی میں کبر والا فرشتہ ہوں، یعنی میرے ذمے یہ ڈیوٹی ہے کہ اگر کسی کے اعمال میں تکبر ہو، کبر ہو، دوسروں کو حقیر جاننا، تو اس کے اعمال کو اس سے آگے نہیں جانے دینا بلکہ واپس اس بندے کے منہ پہ مار دینا، لہذا اس بندے کے اعمال اس سے آگے نہیں جا سکتے کیونکہ اس کے اعمال میں تکبر بھی ہے۔ پھر وہ محافظ فرشتے اس کی طرفداری کرتے ہوئے کوئی اور اچھا عمل سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ اس کے اعمال کو جانے دیں، چنانچہ اس اچھے عمل کی وجہ سے وہ فرشتہ بھی اجازت دے دیتا ہے۔ اب اس کے بعد تیسرے آسمان میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے ایک اور فرشتہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ بندہ لوگوں میں بیٹھ کر، مجلس میں بیٹھ کر فخر کیا کرتا تھا، میں اتنی عبادت کرتا ہوں، میں اتنے اعمال کرتا ہوں، میں اتنا ذکر کرتا ہوں، میں نے اتنے صدقات کیے، اتنے نیکی کے کام کیے، تو مجھے یہ حکم ہے کہ جو بندہ اس طرح فخر کرتا ہو اپنے اعمال پر، اس کو مان ہو، اس بندے کے اعمال اس آسمان سے آگے نہیں جانے چاہیے، لہذا یہ اعمال لے جاؤ اور اس کے منہ پہ مارو۔ لیکن وہ محافظ فرشتے پھر اس کی طرفداری کرتے ہوئے کوئی اچھا عمل سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ کتنا اچھا عمل کیا، اس کی وجہ سے رعایت کر لیں، تو وہ فرشتہ بھی پھر اجازت دے دیتا ہے، اعمال کو لے کر آگے چلے جاتے ہیں۔ چوتھے آسمان پہ جو فرشتہ ہوتا ہے وہ عجب والا فرشتہ ہوتا ہے۔ عجب کہتے ہیں اپنے آپ کو اچھا سمجھنا کہ میں بہت نیک بن گیا ہوں، پرہیزگار بن گیا ہوں، اب تو میں بہت بدل گیا ہوں، اچھا ہو گیا ہوں، اس کو عجب کہتے ہیں، خود پسندی۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میری یہ ڈیوٹی ہے کہ جس کے اعمال میں عجب ہو اس کے اعمال کو بھی اس سے آگے نہیں جانے دینا، لہذا یہ اعمال لے جاؤ اور اس بندے کے منہ پہ مار دو۔ یہ فرشتے پھر اسی طرح کوئی اور عمل پیش کرتے ہیں، وہ بھی اجازت دے دیتا ہے۔ اس طرح کرتے کرتے آگے حسد والا فرشتہ آتا ہے، رحم والا فرشتہ آتا ہے، پھر اس کے بعد 7ویں آسمان پر ایک فرشتہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی ایسا ہے کہ اس بندے نے جتنے بھی اعمال کیے ہیں اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیے بلکہ دوسرے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے ہیں، ریا کے لیے کیے ہیں۔ اس کے ہر عمل میں ریا کا پہلو چھپا ہوا تھا، ہر عمل میں یہ دوسرے لوگوں کی تعریف چاہتا تھا اور لوگوں میں نیک بننا چاہتا تھا کہ لوگ مجھے نیک پرہیزگار سمجھیں، قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھیں۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ جاؤ اس بندے کے دل پر تالا لگا دو اور اس کے اعمال اس کے منہ پر مار دو، اس کے اعمال اس سے آگے جانے کے قابل نہیں،
الا للہ الدین الخالص، اللہ تعالیٰ کو تو خالص دین چاہیے۔ اگر اس کے نامہ اعمال میں کوئی اور اچھا عمل ہوتا ہوگا تو فرشتے اس اچھے عمل کو پیش کر کے پھر طرفداری کریں گے، کوشش کریں گے کسی طریقے سے یہ پاس ہو جائے، آگے نکل جائے۔ تو اگر کسی بندے کو یہاں سے بھی اجازت مل گئی تو اس کے بعد یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور جب پیش ہوتے ہیں تو فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ اللہ تیرے بندے کے نیک اعمال لے کر آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میرے فرشتوں، تم تو اس بندے کے اعمال لکھتے تھے، میں اس بندے کے دل اور نفس کا نگران تھا۔ مجھے پتا ہے کہ اس نے یہ اعمال کس لیے کیے ہیں، اللہ کے لیے کیے ہیں یا غیر اللہ کے لیے کیے ہیں۔ اس نے اللہ کے لیے نہیں کیے، غیر اللہ کے لیے کیے ہیں۔ اور میں تو غنی الاغنیاء ہوں، غنی ذات ہوں، میں تو جو ہے بہت ہی بے نیاز ذات ہوں، اور میں جو ہے ایسا بندہ جس کے اعمال میں ذرا برابر بھی شرک کی بو ہو، ریا ہو، ایسے بندے کے اعمال کو جو ہے رد کر دیتا ہوں اور اس کے اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کے اعمال کو رد فرما دیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ آج ہم اعمال تو کر لیتے ہیں ٹوٹے پھوٹے، لیکن کوشش یہ کریں کہ وہ اعمال خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں۔ دل میں یہ نہ آئے کہ دوسرے لوگ مجھے نیک سمجھیں، میری قدر کریں، اور ان کے دل میں میری منزلت پیدا ہو جائے اور میری تعریفیں کریں، یہ دل میں نہ آئے۔ چنانچہ مخلص بندہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی نظر میں لوگوں کی مدح اور ذم برابر ہوں۔ کس طرح؟ اگر کوئی تعریف کرے تو اس کو کوئی پرواہ نہ ہو، تعریف تو تعریف والے کی ہے، ہماری کیا تعریف؟ اللہ تعالیٰ نے اعمال کی توفیق دی تو اعمال ہوئے، تو تعریف تو اللہ تعالیٰ کی ہوئی جس نے ہمیں اعمال کی توفیق دی۔ اگر وہ توفیق سلب کر لے تو ہماری کوئی بھی تعریف نہ کرے، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ظاہر کر دیں تو کوئی بھی ہماری تعریف نہ کرے۔ اور بعض دفعہ بندہ نیک کام کرتا ہے تو لوگ ذم کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، اور لوگ مخالف ہو جاتے ہیں۔ تو جو بندہ مخلص ہوتا ہے اس کو جس طرح لوگوں کی تعریف کی پرواہ نہیں ہوتی، اسی طرح لوگوں کی ذم اور مذمت کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ کہتا ہے میں نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، کوئی مجھے اچھا کہے تب کروں گا، کوئی مجھے برا کہے تب کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو، انہوں نے قرآن و حدیث کے ان احکام کو سمجھانے کے لیے ایسی ایسی مثالیں دی کہ ایک چھوٹی سی مثال سے واضح ہو گیا کہ یہ حکم کیا ہے۔ اب اگر ریا کو سمجھایا جائے نا کہ ریا کیا چیز ہے، کس موقع پہ کون سا انداز ہو، تو بڑا مشکل موضوع ہے۔ اس لیے تو غالباً امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر میرے شیخ نہ ہوتے تو میں ریا کی باریکیوں سے واقف نہ ہوتا۔ لیکن کچھ مثالیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو بندہ سن کر ان چیزوں کی حقیقت کو پا لیتا ہے۔ چنانچہ حسن بصری رحمہ اللہ نے مثال دی ریا کی، ریا سے بچنے کے لیے فرمایا دیکھو بھائی، ایک بندہ بکریاں چراتا ہے، اس کے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے، جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو ریوڑ کے درمیان کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتا ہے۔ یہ بتاؤ کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ بکریاں میری تعریف کریں گی؟ آتا ہے؟ بالکل نہیں آتا۔ تو فرمایا جس بندے کی یہ کیفیت ہو جائے کہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر نماز پڑھے مگر اس کے دل میں ذرہ بھی ایسے نہ آئے کہ لوگ میری تعریف کریں گے، یہ بندہ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور یہ ریا سے بچ گیا۔ اب مثال تو چھوٹی سی ہے مگر ریا کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو ریا کئی چیزوں میں ہوتی ہے۔ ریا عام طور پہ اعمال میں ہوتی ہے، نیکی کے کاموں میں ریا ہوتی ہے۔ جس نے نیکی کے کام ہی نہیں کیے وہ کیا ریا کرے گا؟ اعمال کرنے والوں کو ہی ریا کا خطرہ ہے۔ جو زیادہ صوفی ہیں، زیادہ اعمال والے ہیں، زیادہ تقوی پرہیزگاری والے ہیں، ان کو ریا کا خطرہ زیادہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ علماء نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ کم کھانے کی وجہ سے اپنے آپ کو لاغر کر دینا، کمزور کر دینا، تاکہ دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ بڑا زاہد آدمی ہے، بڑا کمزور اور بڑا جو ہے مجاہدے کرنے والا آدمی ہے، اور چہرے پہ زردی کو طاری کر دینا۔ لاغر اس بات کی علامت ہے کہ کھانا بہت کم کھاتا ہے، چہرے پہ اور آنکھوں میں زردی اس بات کی علامت ہے کہ راتوں کو بہت جاگتا ہے اور روتا بہت ہے۔ آنکھوں پہ ہلکے ڈال دینا اور جو ہے پیشانی پہ نشان بنوا لینا
تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ماشاءاللہ پیشانی پہ محراب بنا ہوا ہے. اور کبھی کبھی ریا جو ہے آواز میں بھی ہوتی ہے. کسی سے بات کرے گا تو اس سے پست آواز سے، جیسے ماشاءاللہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہیں، آواز بھی نہیں نکلتی. اور جو ہے کبھی پگڑی ہم باندھتے ہیں، یہ سفید لباس پہنتے ہیں، اس میں بھی بعض دفعہ دل میں آ جاتا ہے کہ دیکھنے والے مجھے بہت ہی نیک سمجھیں گے اور بہت ہی بزرگ سمجھیں گے، اس میں بھی ریا کا خدشہ آ سکتا ہے. اور بعض دفعہ ساتھی اچھا لباس نہیں پہنتے، صاف ستھرے کپڑے نہیں پہنتے، ایسے ہی پورا گندا حال رہتے ہیں، اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنے اندر عاجزی پیدا کر رہے ہیں، لیکن دل میں ان کے یہ آ رہا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے، کہیں گے کہ ایسا ماشاءاللہ فقیر اور درویش آدمی ہے، اس کو تو جو ہے کبھی اپنے کپڑے بدلنے کی بھی فکر نہیں ہوتی، تو کپڑے صاف کرنے کی بھی فکر نہیں ہوتی. حالانکہ سنت تو یہ ہے کہ صاف لباس پہنو، اچھا لباس پہنو. اور کئی لوگ، جیسے ہم لوگوں کا کام ہے واعظ و نصیحت کرتے ہیں، تو واعظ و نصیحت میں اچھی اچھی بزرگوں کی باتیں لے کے آنا اور خوب مطالعے سے اور بیان کرنا تاکہ لوگ متاثر ہوں اور کہیں ماشاءاللہ کتنا اچھا بیان تھا حضرت صاحب کا. تو یہاں بھی ریا کا خطرہ ہے کہ کہیں لوگوں کی خوشنودی کے لیے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو. اگر واعظ و نصیحت کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو. اگر لوگوں میں نماز پڑھیں گے، رکوع سجود کریں گے تو لمبے لمبے کریں گے. اگر تنہائی میں نماز پڑھیں گے تو اٹھک بیٹھک ہوگی. یہ ساری ریا کی علامات ہیں. کوئی ملاقات کے لیے آ گیا بڑا شخص تو بتائیں گے ماشاءاللہ یہ فلاں صاحب ہیں اور میری ملاقات کے لیے آئے ہیں، تاکہ دیکھنے والے کہیں کہ ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے لوگ ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، تو پھر کوئی بڑی شخصیت ہوں گے. تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ ان میں ریا کے پہلو آتے ہیں. ان ریا کے پہلوؤں کو ہمیں چاہیے کہ اپنے نفس اور دل کی نگرانی کر کے ان ریا کے پہلوؤں کو ہم ختم کر دیں. اس لیے بہترین حل تو یہ ہے کہ بندہ اپنے اعمال کو چھپائے، بندہ اپنے اعمال کو چھپائے. چنانچہ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں ہمیں اکابر نے چھپنا نہیں سکھایا، چھپنا سکھایا. اپنے اعمال کو چھپائے. صحابہ کرام جب روزہ رکھتے تھے تو سر پر اور داڑھی پر تیل لگاتے اور ہونٹوں پر بھی تیل لگاتے یا ہاتھ گیلا کر کے لگا لیتے تاکہ جو ہے ہونٹوں کی خشکی کی وجہ سے دیکھنے والوں کو پتہ نہ چلے کہ اس کا روزہ ہے. اور ایک بزرگ کا واقعہ پڑھا کسی کتاب میں، بڑا حیران ہوا. وہ مدرسے میں پڑھتے پڑھاتے تھے، گھر سے روزانہ کھانا آتا تھا 3 وقت، لیکن وہ روزہ رکھ لیتے تھے. شہری میں روزہ رکھتے اور دوپہر کو جو کھانا ان کے لیے آتا وہ کسی فقیر کو کھلا دیتے. اب گھر والے روزانہ کھانا بیچتے لیکن یہ ان کو بتاتے نہیں تھے کہ میرا روزہ ہے، نہ بھیجا کریں. کھانا کسی کو فقیر کو کھلا کر برتن خالی کر کے واپس بھیج دیتے. لکھا ہے کہ انہوں نے کم و بیش کوئی 40 سال تک روزے رکھے مگر گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلا کہ حضرت کا روزہ ہوتا ہے. گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلا کہ حضرت کا روزہ ہوتا ہے. تو ایک وقت ہوتا تھا لوگ اعمال کرتے تھے اور چھپاتے تھے. پھر ایک وقت آیا کہ لوگ عمل کرتے تھے اور دکھاتے تھے. آج ایسا وقت آ گیا ہے کہ اشتہار تو پہلے چھپ جاتے ہیں مگر کام ہوتا ہی نہیں، عمل ہوتا ہی نہیں. اشتہار اور شہرت اور مشہوری ماشاءاللہ پہلے ہو جاتی ہے لیکن عمل ہوتا ہی نہیں. تو آج ایسا وقت آ گیا ہے. اس لیے ریا سے بچنے کے لیے اور اپنے اعمال کو خالص کرنے کے لیے سب سے بہترین حل تو یہ ہے کہ بندہ اپنے اعمال کو چھپائے. ہر بندے کے نامہ اعمال میں کچھ ایسے اعمال تو ضرور ہوں کہ جن کا بندے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہ ہو. ہم میں سے ہر بندہ سوچے، تھوڑا سا غور کریں کہ ہمارے نامہ اعمال میں زندگی میں کون کون سے ایسے اعمال ہیں جن کا صرف ہمیں پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور بشر کو پتہ نہیں. اگر ہم غور کریں تو کوئی بھی عمل ایسا نہیں ملے گا کہ جس کا ہمارے اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پتہ نہ ہو. ہر عمل کا دوسروں کو پتہ ہوتا ہے. تو کچھ تو راز ہونے چاہیے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کچھ تو ایسے معاملات ہونے چاہیے. تو آج ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم نے کئی ایسے اعمال جمع کرنے ہیں اپنے نامہ اعمال میں جن کا سوائے ہمارے اور ہمارے اللہ کے کسی کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ اس بندے نے کیا کیا اعمال کیے ہوئے. چھپا ہوا اکاؤنٹ، چھپا ہوا خزانہ.
ایسا خزانہ ہم نے جمع کرنا ہے۔ اچھا، پھر شیطان لعین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بندے کو یا تو اعمال ہی نہ کرنے دے، اگر اعمال کرے تو پھر اس میں ریا کے وساوس ڈال دے کہ بندہ جو ہے اخلاص سے ہٹ کر ریا کے ساتھ اعمال کرنے والا بن جائے۔ اگر بندہ اس سے بھی چھٹکارا پا لے تو پھر شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اب بندے کو پریشان کرے کہ تیرے اعمال تو اخلاص والے ہیں نہیں ہیں، قبولیت کے قابل ہے نہیں ہیں، تم ویسے ہی تھکتے رہتے ہو، تو آئندہ کے لیے وہ بندہ مایوس ہو جاتا ہے اور اعمال کرنے سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ کئی دوستوں کو دیکھا وہ ہر وقت اس چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ شیطان کیا کہہ رہا ہے اور شیطان میرے دل میں کیا ڈال رہا ہے اور میں نے آگے سے کیا کرنا ہے، پوری جو فائٹ کر رہے ہوتے ہیں شیطان کے ساتھ۔ یہ شیطان کے ساتھ فائٹ کرنا اور مقابلہ کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے کام سے کام رکھیں، شیطان کے ساتھ مقابلے نہ کریں۔ اگر ہم اس الجھن میں پڑ گئے تو سفر ہمارا رک جائے گا اور ہمیں منزل تک پہنچنے میں تاخیر ہو جائے گی۔ اپنے کام سے کام رکھیں، یہ نہ سوچیں کہ شیطان نے کیا ڈالا اور ہم نے کیا سوچا، بس اپنے کام سے کام رکھیں۔ اس کی چھوٹی سی ایک مثال ہے، آج مجلس ذکر ہے، ایک بندہ جو ہے باہر سے مجلس ذکر کی نیت سے آنے لگا، بلکہ چار بندے آنے لگے اور راستے میں کوئی بدعتی فاسق فاجر شخص تھا، اس کی کوشش تھی کہ یہ لوگ وہاں مجلس میں نہ جائیں، اگر جائیں گے تو یہ خیر کی باتیں سنیں گے، ان کی طبیعت بدلے گی، ان کا جو ہے دل بدلے گا، یہ تو اللہ والے بن جائیں گے، تو یہ نہ جائیں۔ چنانچہ اس فاسق فاجر بندے نے چاروں کو دعوت دی کہ آپ لوگ ادھر نہ جاؤ۔ پہلے کو دعوت دی تو اس نے جو ہے آگے سے اس کے ساتھ مناظرہ اور مجادلہ شروع کر دیا، لڑائی جھگڑا شروع کر دیا، تم مجھے کیوں روکتے ہو، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے، الجھن میں پڑ گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ دیر کے لیے اگر یہ وہاں لڑتا رہے گا، اگرچہ بعد میں مجلس میں پہنچ بھی جائے لیکن تاخیر کے ساتھ پہنچے گا، دیر ہو جائے گی۔ دوسرا بندہ ہے، اس کو اس نے دعوت دی کہ آپ مجلس میں نہ جائیں، اس نے اس کو ایک دھکا دیا اور کہا ہٹ پرے، میں نے جانا ہے۔ ایک سیکنڈ میں اس نے دھکا دے کے آگے بڑھا اور مجلس میں پہنچ گیا۔ یہ بندہ بھی مجلس میں پہنچ تو گیا مگر وہ جو دھکا دینے میں دیر لگی اس میں تاخیر ہو گئی، منزل پہ تھوڑا سا تاخیر سے پہنچے گا۔ اور تیسرے بندے کو جب اس بندے نے دعوت دی کہ آپ مجلس میں نہ جانا، تو اس نے اس کی بات کو سن لیا اور سمجھ لیا، دل میں جان لیا کہ یہ مجھے کیا کہنا چاہ رہا ہے، تو وہ خاموش رہا اور مسکرا کے آگے چل پڑا۔ ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں دل میں کئی لوگ ہوتے ہیں نا جیسے خاموش طبیعت، آپ ان کو سمجھاتے رہے لیکن وہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، آگے سے جواب نہیں دیتے لیکن آپ کی پوری بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اس کا تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مجھے صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، اور خاموش مزاج ہوتے ہیں، آگے سے پھر وہ ہلکا سا سر ہلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کرتے وہی ہیں جو ان کے من میں آئے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، آپ اس بندے کو سمجھائیں، کافی دیر تک سمجھاتے رہیں اور وہ خاموش رہے، آگے سے کوئی ہاں نہ کرے، یہ بھی نہ کہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ بھی نہ کہے کہ آپ کی بات غلط ہے، لیکن بعد میں کرے اپنی مرضی، تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا کہ میں 1 گھنٹے سے سمجھاتا رہا، اس نے پھر اپنی مرضی کی۔ تو ایسا بندہ جو خاموش رہتا ہے اور دوسرے کی بات کو، فاسق فاجر بندے کی بات کو سن کر مسکرا کر آگے چل پڑتا ہے، اس فاسق فاجر بندے کو اس پر غصہ آئے گا اور مزید جو ہے وہ پریشان ہوگا، اس کو تکلیف پہنچے گی۔ اور اس کے بعد ایک چوتھا بندہ ہے، اس کو جب وہ فاسق فاجر دعوت دینے لگا اور اس نے دیکھا کہ یہ بندہ راستے میں کھڑا ہے اور پہلے سے اس کو پتا تھا کہ یہ تو دشمن ہے، تو اس نے ایسا کیا کہ دشمن سے تھوڑا سا ہٹ کر راستہ اختیار کر کے مزید بھاگنا شروع کر دیا تاکہ دشمن میرے قریب بھی نہ آئے اور میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ صحیح اللہ والے عارف لوگ ہوتے ہیں یہ جو چوتھے درجے والے ہوتے ہیں۔ پہلے درجے والا جو شیطان کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں لگ گیا وہ بھی منزل پہ تاخیر سے پہنچے گا، جس نے دھکا دیا شیطان کو وہ بھی تاخیر سے پہنچے گا، اور جس نے اس کی بات سنی جواب اگرچہ نہ دیا، دل میں محسوس کر لیا کہ یہ مجھے صحیح دعوت نہیں دے رہا اور پھر اپنی مرضی کی، اس نے بھی اگرچہ
منزل تک پہنچ گیا، مجلس میں آ گیا، مگر اس میں بھی تاخیر ہو گئی کچھ نہ کچھ. لیکن یہ جو آخری ہے کہ دشمن کو دیکھ کر اور تیز بھاگنا شروع ہو گیا. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو چوتھے درجے کا بندہ ہے، دشمن ایسے لوگوں کے قریب بھی نہیں آتا، اس ڈر سے کہ اگر میں اس کے قریب ہوں گا یہ اور زیادہ تیز بھاگنا شروع ہو جائے گا اور یہ تو زیادہ نیکی کر لے گا. جبکہ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ زیادہ نیکی نہ کرے بلکہ یہ نیکی کم کرے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حقیقی عارف جو ہوتا ہے اس کو شیطان کا ڈر ہی نہیں ہوتا. اس کی نظر ہمیشہ اللہ پہ ہوتی ہے، وہ اللہ کی محبت میں مستغرق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوبا ہوتا ہے. اللہ کی رضا، منشا اور محبت اور اللہ کی چاہت کے علاوہ کوئی دوسرا خیال اس بندے کے دل و دماغ میں ڈال ہی نہیں سکتا. اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ میرے کچھ خاص بندے ایسے ہیں کہ اے شیطان، نہیں ہے تیرا ان پر سلطان، تیرا زور ان پر نہیں چلے گا، تیری تدبیر ان پر نہیں چلے گی. تو جو صحیح عارف اور اللہ والے ہوتے ہیں وہ شیطان کی ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مستغرق ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے میں لگے ہوتے ہیں. تو بہرحال خلاصہ یہ کہ ہم اپنے اعمال کو چھپانے کی کوشش کریں تاکہ ریا کی باریکیوں سے بچ جائیں. خفیہ ریا جو ہمارے اعمال میں شامل ہو جاتا ہے اور اعمال چھوٹے ہو جاتے ہیں، اس دیمک سے ہم بچ جائیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا، مشائخ کی صحبت میں بیٹھتے رہے تو کبھی کبھی دیکھتے تھے کہ مشائخ اپنے اعمال بتا دیتے تھے. ہم نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں اتنا مراقبہ کیا، ہم نے اپنے فلاں وقت میں اتنے اعمال کیے. تو کبھی کبھی شیطان دل میں ڈالتا تھا کہ اپنے اعمال کیوں بتاتے ہیں، ہمیں تو کہتے ہیں کہ اعمال کو چھپاؤ اور اپنے اعمال بتاتے ہیں. اس وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ اعمال کیوں بتاتے ہیں. تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ بعض مرتبہ تو اعمال کو چھپانا بہتر ہوتا ہے اور بعض مرتبہ اعمال کو بتانا بہتر ہوتا ہے. جب بندے کو یہ خطرہ نہ ہو کہ بتانے سے، اعمال کو بتانے سے میرے اندر ریا کا شبہ آئے گا اور ریا کا خطرہ ہوگا، بندہ اس سے جب محفوظ ہو جاتا ہے تو پھر بتانے میں کوئی حرج نہیں ہوتی. ان اللہ والوں کا اعمال کو چھپانا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے اور اعمال کو بتانا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. چنانچہ بعض دفعہ اگر آپ کسی کو اعمال بتائیں تو بتانے سے دوسرے کو بھی ترغیب ہوتی ہے، تو وہ بھی عمل کرے گا. پہلے ایک آپ نے عمل کیا تھا، اب تیسروں اور بھی اعمال کریں گے تو پھر کتنا زیادہ فائدہ ہوگا. چنانچہ اس کا تصور قرآن مجید میں بھی ہے. ارشاد فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہراً دو سب کے سامنے، میں نے اتنا مسجد کے لیے دیا ہے، مدرسے کے لیے دیا ہے، تو ٹھیک ہے یہ بھی. لیکن آگے ارشاد فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر چھپا لو تو یہ زیادہ بہتر ہے. ظاہر کر کے دو یہ بھی ٹھیک ہے. اگر آپ کھڑے ہو کر جو ہے زیادہ سے زیادہ رقم اللہ تعالیٰ کے گھر میں دیں گے تو دیکھنے والے اٹھ کے اور بھی دیں گے. چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ اس وقت جو ہے کچھ رقم اور چندے کی ضرورت ہے. تو ایک صحابی نے اشرفیوں کا تھیلا نکالا اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جمع کروا دیا. جب باقی صحابہ نے دیکھا کہ یہ تو آگے بڑھ رہا ہے ان اعمال میں، تو باقی صحابہ نے بھی پھر اپنی استطاعت کے مطابق جتنا کتنا ہو سکتا تھا فنڈ میں جمع کروایا. تو بعض مرتبہ ترغیب ہوتی ہے، ترغیباً اگر عمل کو ظاہر کر دیا جائے، لیکن خود محفوظ رہ کر اگر خود کو خطرہ ہے کہ میں خود ہی ڈوب جاؤں گا تو پھر دوسروں کو ترغیب دینے کا کیا فائدہ. خود تو بنے نہیں ہیں، دوسروں کو ہی ترغیب دیتے رہے تو پھر کیا فائدہ. پہلے خود بعد میں دوسرے. پہلے ہمارا حساب ہم سے ہوگا، ہمارے بارے میں ہوگا کہ آپ نے اپنے اوپر کیا محنت کی، اپنے آپ کو کتنا بنایا. جب یہ حساب ہو جائے گا تو پھر دوسروں کی فکر کے بارے میں، خود ہی نہ بنے تو دوسروں کی کیا فکر کی. تو اس لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھ کے اگر کسی عمل کو ظاہر کیا جائے تو بعض مرتبہ وہ عمل ظاہر کرنا زیادہ مفید ہوتا ہے. چنانچہ ایک حدیث شریف پڑھی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے. فرماتے ہیں کہ خفیہ جو عمل ہوتا ہے اس کو ظاہری عمل پر 70 درجہ فضیلت حاصل ہے.
جیسے ذکر خفی ہے، اس کو جہری ذکر پر 70 درجہ زیادہ فضیلت حاصل ہے. لیکن آگے ارشاد فرمایا اگر کوئی ظاہری عمل ایسا ہو کہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو ترغیب ملتی ہو، کوئی ظاہری عمل ایسا ہو جس سے دوسرے لوگوں کو ترغیب ملتی ہو، تو وہ ظاہری عمل اس خفیہ عمل سے مزید 70 درجہ زیادہ افضل ہے. اب مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ والے جب اپنے اعمال بتاتے تھے تاکہ ہمارے متعلقین اور ہمارے متوسلین بھی یہ اعمال کریں، تو الحمدللہ دیکھا کہ اللہ والوں کے بتانے سے پھر ان کے دوست احباب بھی ایسے ہی اعمال کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم بھی اتنی ہی محنت کریں، ہم بھی ایسے ہی بنیں. تو پتہ چلا کہ یہ اللہ والوں کا بتانا یہ اس خفیہ عمل پر بھی 70 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے. تو اللہ والے ہی ہوتے ہیں، ان کو من کی لو لگی ہوتی ہے، وہ ہر چیز کی حقیقت کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہماری آنکھیں ناقص، ہماری من کی آنکھیں بند، ہم دیکھ کر کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ والوں کی نظر بڑی گہری ہوتی ہے. ان کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ عمل کو ظاہر کرنا اس وقت جائز ہے جب آپ کو یقین یا کم از کم غالب گمان ہو کہ میرے عمل کو ظاہر کرنے سے کوئی دوسرا بھی یہ عمل کرے گا. اگر آپ کی کوئی اقتدائی نہیں کرتا، آپ کی کسی نے بات ہی نہیں ماننی، تو پھر اپنے عمل کو ظاہر کرنے کے بجائے چھپانا ہی بہتر ہے. چنانچہ ایک بندہ ہے، اگر اس کی گھر میں بات مانی جاتی ہے تو ضروری نہیں پڑوسی بھی بات مانے. اگر ایک محلے میں بات مانی جاتی ہے تو ضروری نہیں دوسرے محلے والے بھی مانے. ایک مسجد اور مدرسے میں ایک استاد کی بات مانی جاتی ہے، جیسا عمل کرے گا شاگرد بھی ویسے کریں گے. باہر آپ بازار میں چلے جائیں تو وہاں تو کوئی نہیں آپ کی بات مانے گا. تو جہاں یہ امید اور یقین ہو کہ میرے ساتھ والے میرے عمل کی اقتداء کرتے ہوئے یہ بھی نیک عمل کریں گے، تو وہاں عمل کو ظاہر کرنے میں زیادہ فائدہ ہے. اور جہاں یہ امید نہ ہو وہاں عمل کو چھپانے میں زیادہ فائدہ ہے. اس لیے جو لوگ مقتدا بننے کے اہل ہیں اور مقتدا ہیں، اللہ والے ہیں اور دوسرے لوگوں کی انہوں نے رہنمائی کرنی ہوتی ہے، وہ تو اپنے اعمال کو بتا سکتے ہیں. لیکن جو ابتدائی سالکین ہوتے ہیں ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے اعمال کو چھپاتے رہیں تاکہ ریا کے ان خطرات سے محفوظ رہیں. آخری بات اور ساری بات کا نچوڑ وہ یہ ہے کہ اصل بات فنائے قلب اور فنائے نفس ہے. اصل چیز فنائے قلب اور فنائے نفس ہے. جس بندے کو فنائے قلب اور فنائے نفس یہ دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں، اس کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو جاتا ہے. اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا سونا ظاہر میں تو اپنے لیے نا، کھاتے ہیں تو جسم کو غذا ملتی ہے، مزہ آتا ہے. ٹھنڈا پانی پیتے ہیں مزہ آتا ہے. ٹھنڈی جگہ پہ بیٹھتے ہیں مزہ آتا ہے. سردیوں میں گرم جگہ پہ بیٹھتے ہیں مزہ آتا ہے. لیکن فنائے قلب اور فنائے نفس کے بعد یہ اپنی ذاتی چیزوں میں بھی اس بندے کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا ہو جاتی ہے. اور جس بندے کو فنائے قلب اور فنائے نفس حاصل نہ ہو، اس بندے کا ہر کام اپنے نفس کے لیے ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ ضرور نفسانی جو ہے چاہت کی اس میں ملاوٹ ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فنائے قلب اور فنائے نفس کی یہ دولت اللہ تعالیٰ سے مانگیں بھی اور اس پر محنت کر کے مشائخ کی صحبت میں رہ کر اس کو حاصل بھی کریں. یہ کیسے ملے گی؟ لطیفہ قلب پہ ذکر کریں قلب کی فنا حاصل ہوگی، لطیفہ نفس پہ ذکر کریں تو نفس کی فنا حاصل ہوگی. تو اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر اللہ اللہ کر کے اللہ اللہ کی ضربیں لگا کے رگڑے لگا کے بندے کو فنائے قلب بھی حاصل ہو جاتا ہے اور فنائے نفس بھی حاصل ہو جاتا ہے. جب بندے کو فنائے قلب حاصل ہو جائے تو بندے کا گناہ کرنے کو دل چاہتا ہے مگر کرتا نہیں ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے. دل میں خیالات آ سکتے ہیں کہ یہ گناہ کروں لیکن کرے گا نہیں، بچتا رہے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو فنائے قلب حاصل ہے. فنائے قلب میں بھی پھر درجات ہیں، لیکن جب فنائے نفس بھی حاصل ہو جائے تو پھر بندے کا گناہ کرنے کو دل بھی نہیں چاہتا کہ میں گناہ کروں، بلکہ مکروہات شرعیہ بندے کے لیے مکروہات طبعیہ بن جاتی ہیں. یعنی وہ کام جو شرعن ناپسندیدہ اور مکروہ ہیں وہ بندے کے لیے طبعاً بھی ناپسندیدہ اور مکروہ بن جاتے ہیں.
تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریا کی ان خفیہ صورتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں خالص اپنی رضا کے لیے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ دیر کے لیے سب دوست مراقبہ کر لیں، جو کچھ سنا گیا سنایا گیا اس کو دلوں میں ذخیرہ کیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے، دنیا و مافیا کے خیالات دل سے نکال لیجیے۔ یہ تصور کیجیے اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور ہمارے دل اس کے شکریہ میں پکار رہے ہیں اللہ 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 اللہ۔ دل سے اللہ اللہ کی آواز کو سنیے۔ انسان جب اپنے من میں جانتا ہے تو اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون
سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھلا کون ہے؟ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ رزق کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، جس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی؟ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تو نہیں ہے تو تجھ احد کے سوا کون ہے؟ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تو نہیں ہے تو تجھ احد کے سوا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟
ضربیں لگا کے اللہ اللہ کی بار بار، لگا جو تنگ ہے اسے ہٹائیے، ضربیں لگا کے اللہ اللہ کی بار بار، لگا جو زنگ ہے اسے ہٹائیے، مشغولات اس میں ذات میں ہوں اس طرح، بس اس کے سوا سب کچھ بھول جائیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دینا الا قضیته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ سبحان ربی الوہاب۔ رب کریم، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، حقیقت میں ہم بہت گندے ہیں۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے ظاہر باطن کی گندگی کو دور فرما۔ اللہ ظاہر باطن کو سنوار دیجیے، اللہ ظاہر باطن کو بنا دیجیے۔ میرے مالک، ہم نے زندگی گزار دی مگر آج تک کوئی بھی ایسا سجدہ نہیں ہے جو تیرے حضور قبولیت کے قابل ہو، اللہ تیری نگاہ کے قابل ہو۔ کوئی ایک بھی نماز ایسی نہیں ہے، کوئی ایک بھی اللہ نے کی کا عمل ایسا نہیں ہے۔ میرے مالک، ہم نے اپنی زندگی برباد کر دی۔ جس عمل کو دیکھتے ہیں اسی میں ریا نظر آتی ہے، جس عمل کو دیکھتے ہیں اللہ اسی میں ملاوٹ نظر آتی ہے۔ پھر مولا، تو نے تو اعلان کیا لا للہ الدین الخالص، مجھے خالص اعمال چاہیے۔ ہم کھوٹے بندے ہیں، خالص اعمال کہاں سے لائیں؟ اللہ، ہم کمزور بندے ہیں، اعلیٰ اعمال کہاں سے لائیں؟ اللہ، فقیروں پہ مہربانی فرما لیجیے، کمزوروں پر رحم فرما لیجیے، ہم چھوٹے بندوں کو کرا بنا دیجیے۔ اللہ، ہم چھوٹے بندوں کو کرا بنا دیجیے۔ اللہ، ہم نے ایک بزرگ کے بارے میں سنا، دکانداری کرتے تھے،
لوگوں سے کھوٹے سکے لیتے جاتے تھے. کسی نے پوچھا کیوں لیتے ہو؟ کہنے لگے اس لیے کہ یہ فکر لگی ہوئی ہے آج میں اللہ کے بندوں سے کھوٹے سکے قبول کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ مجھ سے کھوٹے اعمال قبول کر لیں. میرے مولا ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لیجیے. اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے. اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے. اللہ اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ گناہوں سے پاک صاف زندگی عطا فرما دیجیے. اللہ ہمارا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. اللہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. گناہوں کی جل جل میں پنتے ہوئے ہیں. میرے مولا کتنے نوجوان ایسے بیٹھے ہیں جو گناہوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، مگر نفس و شیطان انہیں بچنے نہیں دیتے. اللہ اٹھتے ہیں، نفس و شیطان پھر گرا دیتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر نفس و شیطان گرا دیتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر گرا دیتے ہیں. میرے مالک آج تیرے در پہ آئے ہیں، تیرے حضور اللہ دعا مانگ رہے ہیں. اللہ آج کے بعد ہمیں ہمارے دشمنوں کے حوالے نہ کرنا. اللہ ہمارے دشمنوں کے حوالے نہ کرنا. اللہ ہمیں ان سے اپنی پناہ عطا فرما. اللہ ہمیں ان سے چھٹکارا عطا فرما. اللہ بچہ چلتے چلتے تھکتا ہے، کہتا ہے ابو اٹھا لیجیے. اللہ یہ تیرے بندے نفس و شیطان کا مقابلہ کرتے کرتے تھک گئے ہیں. اللہ اب اپنی مدد فرما لیجیے، اپنی نصرت فرما لیجیے. زندگیوں کو بدل دیجیے، دلوں کو بدل دیجیے. اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے، مقربین بندوں میں شامل فرما لیجیے، چنیدہ بندوں میں شامل فرما لیجیے. اللہ اخلاص والے اعمال عطا فرما دیجیے. اللہ اخلاص والے اعمال عطا فرما دیجیے. للہیت عطا فرما دیجیے. اللہ تقوی عطا فرما دیجیے. میرے مالک للہیت عطا فرما دیجیے. میرے مولا ہر عمل کھوٹا نظر آتا ہے، ہر عمل کھوٹا نظر آتا ہے. میرے مالک قبولیت والے اعمال ہم کب کریں گے؟ اللہ کب تک ہم بے سرور نمازیں پڑھیں گے، بے کیف سجدے کریں گے؟ اللہ کب تک ہم دکھلاوے کی نمازیں پڑھیں گے؟ تو نے اعلان کیا فویل للمصلی، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، ایسے نمازیوں کے لیے جہنم ہے، ایسے نمازیوں کے لیے ناکامی ہے. اللہ ہمیں ہمارے حال پر رحم فرما. اللہ ہمیں ان نمازیوں میں شامل نہ فرمانا. اللہ ہمیں ان نمازیوں میں شامل فرمانا جن کے بارے میں تو نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. اللہ ہمیں ان نمازیوں میں شامل فرمانا. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. اللہ قبل اس کے کہ غسل لیا جائے غسل توبہ کی توفیق عطا فرما. اللہ قبل اس کے کہ کفن پہنایا جائے تقویٰ کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما. اللہ ظاہر میں ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں، پرہیزگار سمجھتے ہیں، مگر ہمارا کوئی بھی ایسا عمل نہیں جو پرہیزگاروں کے مشابہ ہو، جو اللہ والوں کے مشابہ ہو. اللہ قبل اس کے کہ ہماری نماز پڑھی جائے ہمیں نمازوں کی حضوری عطا فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما. اللہ مناجات کی لذت عطا فرما. رات کے آخری پہر کے سجدے نصیب فرما. رات کے آخری پہر کا قرآن نصیب فرما. اللہ قرآن کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دیجیے. قرآن پڑھنے کی لذت عطا فرما دیجیے. قرآن کے ساتھ دل لگا دیجیے. قرآن کو دلوں کی بہار بنا دیجیے. اللہ دلوں کے تالوں کو کھول دیجیے. دلوں کے تالوں کو کھول دیجیے. اللہ دلوں کے تالوں کو کھول دیجیے. اللہ دلوں کو ذکر میں جاری فرما دیجیے. اللہ ذکر میں جاری فرما دیجیے. اللہ آج کالے دلوں کو سفید کر دیجیے. اللہ آج سخت دلوں کو موم بنا دیجیے. اللہ آج زنگ آلود دلوں کو صاف کر دیجیے. اللہ آج بے رونق دلوں کو سرسبز و شاداب بنا دیجیے. میرے والد قبل اس کے کہ ہمیں موت آئے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اللہ تیاری کی توفیق عطا فرما. اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے، امی امی کرتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے. اللہ ہم نے دیکھا
چھوٹا بچہ گلی میں کھیلتا ہے، ماں سے بلاتی ہے مگر بچہ نہیں آتا، کھیل میں مشغول رہتا ہے، ماں سے غافل رہتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس بچے کو کوئی دوسرا بچہ تنگ کرتا ہے، مارتا ہے، فوراً امی امی کرتا ہے، امی اس کی گھر سے باہر نکل کے آ جاتی ہے، میرے بچے کو کیا ہوا؟ اللہ، تو نے ہم اپنے بندوں کو اپنے اعمال کی طرف بلایا، احکام کی طرف بلایا، ہم نے کان نہ کرے، ہم غافل رہے، غفلتوں میں پڑے رہے، مگر اللہ جب ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے ہم تجھے پکارتے ہیں، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اللہ آپ بھی آ جائیے، مدد کے لیے آ جائیے، نصرت کے لیے آ جائیے، ہم پریشان ہو گئے ہیں اللہ، ہم پریشان ہو گئے ہیں اللہ، اللہ ہم بے چین ہو گئے ہیں، اللہ ہم بے سکون ہو گئے ہیں، اللہ مدد کر میرے مولا، پریشانی میں تجھے پکارا ہے، مصیبت میں تجھے پکارا ہے، اب اللہ مدد فرما لیجیے، نصرت فرما لیجیے، اللہ اپنی رحمت کو متوجہ فرما دیجیے۔ اللہ بچہ گندا ہوتا ہے، ماں اسے پھینک نہیں دیا کرتی بلکہ ماں تو اسے دھو کر سینے سے لگا لیتی ہے، اللہ تو نے تو فرمایا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں، ہم تیرے بندے ہیں، اگرچہ گندے ہو گئے ہیں لیکن اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں صاف کر کے اپنا قرب عطا فرما، اللہ اپنا قرب عطا فرما، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اللہ جھوٹی زندگی سے نکال دیجیے، اللہ جھوٹی زندگی سے نکال دیجیے، اللہ جھوٹی زندگی سے نکال دیجیے، اللہ سچی زندگی عطا فرما دیجیے، اللہ سچی زندگی عطا فرما دیجیے، اللہ ہمارے دلوں کے غلاف اتار دیجیے، دلوں کے تالوں کو کھول دیجیے مالک، دلوں کے غلافوں کو اتار دیجیے، اتار دیجیے اللہ، اتار دیجیے، تیرے مالک، تیرے مالک، تیرے مالک رحم فرما۔ اللہ ایک وقت تھا کہ امت کے مسلمانوں پہ اللہ فرشتوں کو 20 سال تک گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، اللہ ہماری زندگی گزر گئی، ہمارے نیکی کے فرشتے کو ہماری نیکی لکھنے کا موقع نہ ملا، اللہ کیا ہماری زندگی ایسے ہی گزر جائے گی؟ نہ ہمارا اعمال خالی ہوگا، اللہ اللہ مہربانی فرما دیجیے، مہربانی فرما دیجیے، اللہ یہ نوجوان دوست تیرے در پہ آئے ہیں، آج سچی توبہ کر رہے ہیں، ان کی توبہ کو قبول فرما لیجیے، اللہ اگر آپ نے ان کی توبہ کو قبول نہ کیا نفس اور شیطان کا شکار ہو جائیں گے، ہمیشہ کے لیے تیرے در سے دور ہو جائیں گے، اللہ انہیں قبول فرما لیجیے، درائیاں دی لاج توہانو، اللہ درائیاں دی لاج توہانو، نہ کرو پرے پرے، اللہ تیرے گھر میں آئے ہوئے ان دوستوں کی لاج رکھ لیجیے، انہیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے، دور قریب سے جتنے دوست چل کر آئے ہیں، وقت نکال کر آئے ہیں، سب تیری محبت کے پیاسے ہیں، اللہ سب کے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، عشق کی آتش دلوں میں پیدا فرما، محبت کا قطرہ دلوں میں طبقا دیجیے، اللہ ہر ہفتے یہ مجلس ہوتی ہے، اللہ جس طرح ایک سمندر میں سے سیپی نکل کر تیری رحمت کے قطرے کے انتظار میں منہ کھولتی ہے، قطرہ منہ میں آ جائے تو ٹھیک، نہیں تو سر جھکا کر واپس چلی جاتی ہے، اللہ اسی طرح اس مجلس میں ہم ہر جمعرات تیری رحمت کے اس قطرے کے انتظار میں اللہ دل کا منہ کھول کے بیٹھتے ہیں، جن دوستوں کو تیری رحمت کا قطرہ مل جائے وہ خوش نصیب ہیں، اور جن کو نہ ملے وہ سر جھکا کے ویسے ہی واپس چلے جاتے ہیں، پھر جمعرات کو مجلس ہوتی ہے، پھر آ جاتے ہیں تیری رحمت کے قطرے کے انتظار میں، پھر مل جائے تو ٹھیک، نہیں تو ویسے ہی سر جھکا کے چلے جاتے ہیں، اللہ ہم آتے جاتے ہیں مگر تیرے در سے رخ نہیں پھیرتے، اللہ ہم با وفا ہیں، بے وفا نہیں ہیں، وہ فقیر اور ہوتے ہیں جو ایک دروازے پہ دستک دیتے ہیں، دروازہ نہ کھلے اگلے دروازے پہ چلے جاتے ہیں، ہم تیرے در کے فقیر ہیں، تیرے در کے منگتے ہیں، اللہ ملے تب بھی بیٹھے ہیں، نہ ملے تب بھی بیٹھے ہیں، تیرے در کے سوا کوئی در نہیں، اللہ رحمت کو متوجہ فرما، رات کے اندھیرے چھا چکے ہیں، دنیا کے بادشاہوں کے دروازے بند ہیں، تیرا ہی ایک در ہے، اللہ بچے جوان بوڑھے سب تیرے سامنے ہاتھ دامن پھیلا کر بیٹھے ہیں، گناہگار ہیں مگر ہاتھ دامن پھیلا کر بیٹھے ہیں، اللہ رحمت کے سارے دروازے کھول دیجیے، کھول دیجیے، اللہ کھول دیجیے،
اللہ نہیں کھولنے پھر بھی کھول دیجیے، اللہ تیرا ہی حکم ہے، سوالی کو مت چھڑکو، ہم بھی تیرے در کے سوالی ہیں، خالی ہاتھ نہ لٹا، خالی ہاتھ نہ لٹا، خالی دامن نہ لٹا، ساری دعاؤں کو قبول فرما اللہ، ساری دعاؤں کو قبول فرما، سب کے دلوں کی جائز مرادوں کو پورا فرما، سب کی حاجات کو اللہ منظور فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت میں پھنسے ہوئے دوستوں کی مصیبتوں کو دور فرما، مسائل میں الجھے ہوئے اللہ دوستوں کے مسائل کو حل فرما، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ان کو اللہ پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، توبہ پر استقامت عطا فرما، اللہ جن کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ان طلباء کے دلوں کو لگا دیجیے، اللہ جن کو گھریلو پریشانیاں ہیں اللہ آسانی اور عافیت کا معاملہ فرما لیجیے، اللہ جن کو کوئی بیماری ہے اللہ صحت کا عاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے، اللہ جن کے حافظے کمزور ہیں ان کے حافظوں میں برکتیں عطا فرما دیجیے، اللہ ہم سب کو علم کا نور عطا فرما، معرفت کا نور عطا فرما، محبت کا نور عطا فرما، رب کریم ہماری محنتوں پر ہمیں محنتوں سے زیادہ اجر عطا فرما، اللہ 8 سال ایک طالب علم لگاتا ہے، اللہ 8 سال کے بعد اگر تیری طرف سے اعلان آ جائے اس کی تو قبولیت ہی نہیں ہے تو اللہ اس طالب علم کے دل پر کیا گزرے گی، میرے مولا سالوں کی محنت کو ضائع نہ فرمانا، سالوں کی محنت کو ضائع نہ فرمانا، ایک دلہن بنتی ہے سنورتی ہے اپنے آپ کو سجاتی ہے، دلہا کو پسند آ جاؤں مگر وہ 100 بناؤ سنگار کر کے بھی دلہا کہے مجھے تو پسندگی نہیں ہے، اس دلہن کے دل پر کیسی چڑیاں چلتی ہیں، اللہ ہم تیرے سفر میں تیری رضا کے لیے 8 سال 9 سال ان چٹائیوں پر بیٹھنے والے ان کے پاؤں پر نشان پڑ چکے ہیں، اللہ اگر تو نے قبول نہ کیا پھر ہمارے اندر اور جانوروں کے اندر کوئی فرق نہیں، جانوروں کے پاؤں پر بھی نشان پڑ جاتے ہیں، اللہ قبول فرما لیجیے، ہم نے تیری رضا کے لیے دنیا کو چھوڑا، دنیا والوں کو چھوڑا، اللہ تو بھی نہ ملا پھر ہم کدھر جائیں گے، تو بھی نہ ملا پھر ہم کدھر جائیں گے، کدھر جائیں گے، کدھر جائیں گے، کدھر جائیں گے، اللہ تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، مل جا میرے مولا، مل جا، مل جا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، ہماری سادگی دیکھ کیا چاہتے ہیں اللہ، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، تیری چاہت کی ہر چیز کو چاہا ہم نے، ہم اپنی ہر چاہت کو جلا دیا ہم نے، اپنی ہر چاہت کو جلا دیا ہم نے، تجھے شکوا تھا کہ دیوار انا ہے راستے میں، اس دیوار کو بھی گرا دیا ہم نے، اللہ اب تو متوجہ ہو جا، اب تو متوجہ ہو جا، اللہ اب تو متوجہ ہو جا، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ہماری دعاؤں میں سے بہن بھائیوں کو حصہ عطا فرما، امی ابو کو حصہ عطا فرما، عزیز و قارب کو حصہ عطا فرما، دوست احباب کو حصہ عطا فرما، اللہ ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما، ترقی کے لیے جن اسباب وسائل کی ضرورت ہے غیب کے خزانوں سے اللہ پوری فرما، اللہ تمام منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچا، اللہ اس ادارے میں پڑھنے والے طلباء، پڑھانے والے اساتذہ، خدمت کرنے والے خدام اور خادمات اور پڑھانے والی استانیہ اور رب کریم اس ادارے میں آنے والے سالکین، ذکر سلوک سیکھنے والے دوست احباب، مسجد میں نماز پڑھنے والے نمازی، تعاون کرنے والے معاذین، محبت کرنے والے محبین، دعائیں کرنے والے لوگ، اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، مقربین بندوں میں شامل فرما، سب کو ان دعاؤں میں سے پورا پورا حصہ عطا فرما، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، رب اني مغلوب فانتصر، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم